السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ شیطانی بنیاد پر جو مسجد بنائی جاتی ہے تو وہ دوزخ کی آگ میں اس کو لے کر چلی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی شیطانی مقصد کے لیے مسجد بناتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے؟ تو آئیے ہم وضاحت میں قرآن سے ہی لیتے ہیں، گو کہ میں ان آیتوں کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، تو اس کو مکمل سمجھنے کے لیے تھوڑا 2-4 آیتیں زیادہ لینی پڑیں گی۔ تو اس کے لیے آپ آ جائیے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 107 سے 110 تک، اس میں مکمل وضاحت آ جائے گی۔ 9 کی 107 to 110۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں اسی وضاحت میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار نقصان پہنچانے کے لیے بنائی اور کفر کے لیے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس کے واسطے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اس سے پہلے، اور وہ البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی اور اللہ گواہی دیتا ہے وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ تو ہے مروجہ روایتی ترجمہ، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جن مترجمین نے ترجمہ کر رکھا ہے انہوں نے پہلے روایتوں کو سمجھا ہے اور قرآن کو روایتوں کا تابع رکھا ہے۔ کبھی کسی نے قرآن کو پہلے نہیں سمجھا، قرآن سے روایتیں نہیں سمجھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن سے روایتوں کو سمجھتے ہیں، یہاں الٹا ہوا کہ روایتوں سے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اس کو سمجھیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا ورنہ اس پر پھر طویل وقت گزر جائے گا۔ والذین اتخذوا، اور جن لوگوں نے پکڑا، یعنی وہ لوگ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مسجدً ضرارا، فرما برداری کی جگہ ایک نقصان دینے والا، وکفرًا، اور ایک انکار کرنا، وتفریقا بین المؤمنین، اور تفریق کر دینے والے، فرق کرنے والے ماننے والوں کے درمیان، وارصادا، اور ایک گھات کی جگہ، لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کرے، من قبل، پہلے سے، ولا یحلفن، اور ضرور یہ حلف لیں گے، ان اردنا، یہ کہ ہمارا ارادہ، الا الحسنی، صرف توازن برقرار رکھنا ہے، حسن کارانہ کام کرنا ہے، واللہ یشہد، اور اللہ یہ مشاہدہ بتاتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ ہدایت کیا دے رہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایسے لوگ جو تم میں سے ہی موجود ہیں لیکن وہ ایک ایسی فرما برداری کی جگہ بناتے ہیں جہاں نقصان دینا پکڑتے ہیں، اور نقصان آدمی کو کب ہوتا ہے؟ جب وہ کفر کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ آیتوں کو مان کر اگر صحیح عمل کر لے تو اس میں نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ جو ایسی فرما برداری کی جگہ بنانا ہے جہاں نقصان دینا ہو اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہو، تو دراصل یہ ماننے والوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، ماننے والوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس طرح سے گھات لگا کر ہوتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے پہلے سے ہی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یقینی سی بات ہے کہ اب دیکھیں، ایک تو فرما برداری کی جگہ ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی، اللہ کہہ رہا ہے فرما برداری کی جگہ بناؤ، ہم نے فرما برداری کی جگہ تو بنائی لیکن اسے نقصان دہ بنا دیا۔ جیسے آج مسلمانوں کی دنیا بھر میں جو مساجد ہیں، یہ دراصل اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے نہیں بنی ہے، اپنے اپنے فقہ کی پابندی اختیار کرنے کے لیے بنی ہے، اپنے اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے بنی ہے۔ تو یہاں نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی ایک مسلک، کسی ایک فقہ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، کسی ایک امام کو پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ تو دراصل یہ لوگ فرما برداری کی جگہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کریں کیونکہ صرف قرآن سے کوئی بات نہیں کرتا، تو ماننے والوں کے درمیان یہی لوگ تفریق کر دیتے ہیں، یعنی اس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اس میں گروہ گروہ بنا ڈالتے ہیں، اور ہر ایک گروہ نے اپنے آپ کو سمجھ رکھے کہ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے گھات لگائے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے پہلے سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی اللہ نے اقیموا الصلاۃ کہا، اس کو انہوں نے 5 وقت کا نماز بنا دیا۔ اللہ نے کتب الصیام کہا تو اس کو انہوں نے بھوکا پیاسا رہنا چند گھنٹوں کا بنا دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے پیغام سے جنگ ہی تو ہے۔ اللہ کہہ رہا میں حکم اور تفصیل دونوں دے رہا ہوں، ہمارے مولا نے کہہ دیا کہ اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل نہیں دے، تفصیل کے لیے فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں امام کا سہارا لو۔
تو یہ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کر رہے ہیں اور پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ لوگ زبردستی حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف توازن برقرار رکھنا ہے، ہم تو متوازن معاشرہ چاہتے ہیں، ہم تو اچھائی چاہتے ہیں، حسن کارانہ کام چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ضرور یہ حلف اٹھا لیتے ہیں کہ بے شک ہمارا ارادہ صرف ایک توازن برقرار رکھنا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں۔ اور اللہ یہ مشاہدہ بتا دے رہا ہے، اللہ کے یہ مشاہدہ ہے کہ بے شک یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ جو اللہ کے پیغامات کو مکمل اور صحیح نہ سمجھے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے، میل جل بڑھانے کے لیے کچھ اس کی مان لو، کچھ اس کی مان لو اور اس طرح سے آ جائے، نہیں کچھ اللہ کی بھی مان لو، کچھ غیر اللہ کی بھی مان لو تاکہ آپس میں میل محبت سے رہیں، تو یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں اور اللہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اب کیونکہ یہ ہمارے یہاں روایتی طور پر دو مسجدیں بنا رکھی ہیں، جو کہ ایک اللہ کی مسجد ہے، مسجد حرام، اور دوسری جو ہے یہ لوگوں کی بنائی مسجد جو کہ بعد میں مسجد نبوی کہلایا، اور مسجدوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ایسا کچھ تھا کیونکہ مسجدیں تو تھی نہیں، یہ تو بعد میں فقہ والوں نے بنایا، تو کہاں سے لے کر آئیں گے۔ لیکن وہ اس کا جواز گھڑنے کے لیے انہوں نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کا نام دے کر دو مسجدوں کو تاریخی طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ ایسا ان مسجدوں میں نہیں ہوتا تھا، وہاں تو فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال دیکھیے یہاں اصل میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، لا تقم فیہ ابدا، تم نہیں کھڑے ہو اس میں کبھی بھی۔ ہر وہ جگہ جو آپ اللہ کی فرما برداری کے لیے بنا رہے ہیں اور اس میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو اس میں انکار ہو رہا ہے، جس میں ماننے والوں کے درمیان فرق کر دیا جا رہا ہے، تو ایسی فرما برداری کی جگہ میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، ضرور فرما برداری کی جگہ وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، جس کی اساس پابندی اختیار کرنے پر۔ اس سے اساس ہے، یہ اساس آپ ہمارے یہاں اردو میں بھی اساس کہا جاتا ہے، تو اساس کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ، اصل حیثیت۔ تو یہ جو فرما برداری کی جگہ ہے اس کی اساس ضرور پابندی اختیار کرنے پر اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے پر ہو۔ من اول یوم احق، پہلے دورانیے سے زیادہ سچائی ہے، ان تقوم فیہ، یہ کہ تم اس میں کھڑے رہو، یعنی ایسی فرما برداری کی جگہ جس کی اساس یہ ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ زیادہ سچائی ہے، زیادہ حق ہے پہلے دن سے کہ اس میں تم کھڑے رہو اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں مضبوطی ہے، وہ محبت کرتے ہیں یہ کہ تم تطہیر کر لو، تم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو۔ یہ تطہیر، یہ یقینی سی بات ہے کہ پانی ڈال کر نہانے کی تطہیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ پانی نہیں ہو تو تیمم کر کے پاک ہونے کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب تو لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں۔ یہ طہر ذہنی تطہیر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ذہنی طور پر کسی ایک کو بٹھا کر وہ بات نہ کریں، آپ بالکل غیر جانبدار ہو جائیں، اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کے ذریعے ہی سمجھیں تاکہ اس پر عمل کرنے میں آسانی رہے۔ تو مضبوطی کس میں ہے؟ جب آپ کی اساس اللہ کی پابندی اختیار کرنے کی اور ایسی فرما برداری کی جگہ بنائیں تو اس میں مضبوطی ہوتی ہے، اور وہ محبت رکھتے ہیں کہ تم غیر جانبدار رہو، اپنی ذہنی تطہیر رکھ لو، کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ اس لیے آگے اللہ کرے کہ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والے سے، جو اپنے ذہن کو صاف کر کے خالص اللہ کی تابعداری کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، سو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی گڑھے کے کنارے پر رکھی، سو وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے یہاں پھر اس مروجہ ترجمے میں سارا الزام اللہ پر ڈال دیا ہے، کیونکہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھائی اللہ ہدایت دے دیتا تو وہ ظالم نہیں رہتے، فیصلہ اللہ نے پہلے سے کر لیا تھا کہ یہ ظالم ان کو ہدایت نہیں دینا۔
تو پھر یہ سارا الزام اللہ ہی پر آیا نا. وہ ظالم کیوں رہے؟ اللہ کی وجہ سے رہے. دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. افمن اسس بنیانہ، کیا پس جو جس کی اساس، اس کی عمارت علی تقوی، پابندی اختیار کرنے پر ہو، من اللہ، اللہ سے، و رضوان، اور باہمی رضامندی ہو، خیر، بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس کی اساس، اس کی عمارت، اس کی بنیاد علی شفا جرف ہار، شفا کہتے ہیں کنارے کو، جرف کہا جاتا قبضہ کرنے کو، گرنے والے کی بات نہیں کرتے، جو قبضہ کر کے منہدم کرنا. فان ہارا، پس جاری کیا، بہی، اس کے ذریعے، فی نار جہنم، بدحالی کے جلنے میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. تو دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا ملی ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں. تو پس کیا وہ جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے پابندی اختیار کرنے پر، یعنی اس کی خوشنودی پر رکھے، باہمی رضامندی پر رکھے، ایک ایسی عمارت کی بنیاد ڈالنے جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کی جائے اور اللہ کو راضی رکھا جائے، تو وہ بہتر ہے، یا ایسی عمارت جس کی بنیاد قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کے کنارے منہدم پر ہونے پر ہو؟ کیونکہ اللہ نے قبضہ سے منع کر رکھا ہے. ایک تو یہ قبضہ کر رہے ہیں، پھر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہڑپ کر جائیں اور وہ پھر تباہی کے کنارے پر چلا جائے، منہدم ہونے کی طرف چلا جائے. تو اگر ایسی جگہ فرما برداری کی بنائیں گے جہاں اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے کے بجائے سارا دار و مدار عمارت بنانے پر ہو، قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو، تو کیا وہ منہدم نہیں ہو جائے گا؟ وہ تباہ برباد نہیں ہو جائے گا؟ تو پس بدحالی کے جلنے میں اس کے ذریعے جاری رہے. تو یہ سب کچھ جب وہ کریں گے تو اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ وہ بدحالی کے جلنے میں رہیں گے، وہاں سے خوشحالی نہیں آ سکتی. اور ایسا کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ظلم کرنے والی قوم ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والی قوم ہے، وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی. انہوں نے تو اپنی خواہشات کی بنیاد پر وہ عمارت کی بنیاد رکھی ہے، جہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے منمانی قوانین جاری ہوں، ان کے احکامات کی پابندی اختیار کی جائے. کون اللہ کیسا، اللہ کس کا حکم نہیں جانتے، وہ خود الہ بنے بیٹھے ہیں، حاکم بنے بیٹھے ہیں، لہذا وہ اپنے قوانین بنا کر دیتے ہیں کہ اس کی پابندی اختیار کی جائے. اور آج دنیا کی ساری جگہ کا یہی حال ہے. آج یہ جتنی عمارتیں ہیں جہاں سے احکامات نافذ ہوتے ہیں، کیا ان سب کی بنیاد اللہ کی پابندی اختیار کرنے پر؟ ہرگز نہیں. ان کی عمارتوں کی بنیاد اسی پر ہے کہ یہ ہمارے احکامات کے تابع ہو جائیں، ہمارا حکم دنیا میں چلے. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایک ایسی کھائی کی طرف چلے گئے، ایک ایسی گہرائی میں چلے گئے کہ اس کنارے پر جا کر آپ گر پڑے ہیں اور وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ایک ایسی تباہی ہے کہ عمارت آپ نے بنایا، قبضہ بھی کیا، اس کو ہڑپ کرنے کا آپ کا ارادہ بھی ہے، اور آپ اس سے خود بھی منہدم ہو گئے، تباہ ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب بدحالی کے جلنے میں آ جاتے ہیں، اسی کے ذریعے، ان قوانین کے ذریعے، اس عمارت کی اطاعت کے ذریعے. اور یہ ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی. اس کے بعد آئیے اگلی آیت. وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اب دیکھیے یہ بھی روایتی ترجمے سے کہاں پہنچا دیا. اول تو دل کی بات ہی نہیں ہے، اور نہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. دل تو ایک ہی ہوتا ہے، مر گیا تو ختم ہو گیا، اس کی دھڑکن بند ہوئی تو انسان جان سے گیا، اس کے کیا ٹکڑے ہونا ہے. یہ عشقیہ ڈائلاگ نہیں ہے کہ یہاں دل کے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ کے حکم کو سمجھیں. اللہ کیا کر رہا؟ لا یزال، نہیں یہ زوال ہے. کس کو؟ بنیانہم، ان کی جو بنیادیں، ان کی عمارتیں. الذی بنوا ریبتن، وہ جو وہ بنیاد بنا رہے ہیں اس میں نفسیاتی الجھن ہے. یہ ریب کا مادہ ہے. نفسیاتی الجھن کیا ہے؟ فی قلوبہم، ان کے پلٹنے میں. الا، سوائے، ان تقطع قلوبہم، یہ کہ تم الگ کر دو ان کے پلٹنے کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ
علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے جو بات ہو رہی ہے، جو کوئی بھی الہ بننے کے لیے، اپنی حاکمیت کے نفاذ کے لیے، اپنی حاکمیت کے اقرار کروانے کے لیے کوئی عمارت بناتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں کہیں صدارتی محل ہے، کہیں وزیر اعظم ہاؤس ہے، تو کہیں بادشاہی محل ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ جتنی عمارتیں ہیں یہ اپنی حاکمیت کا اعلان کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے تابع ہو جانا، اللہ کے حکم کی پابندی اختیار کرنا، وہ یہ کہتے ہیں ہم جو قوانین بنا کر دے رہے اس کا احترام کرنا، ملکی قانون سے بغاوت نہیں کرنا، ورنہ باغی کہلاؤگے۔ تو یہ جی ان کی بنیادیں ہیں، انہیں کیا زوال نہیں ہے؟ اور وہ ایسی بنیاد جس میں نفسیاتی الجھن بھرا پڑا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ کوئی آئین کوئی ایسا متفقہ نہیں بنتا جس کو سب مانے، اس میں بھی چکلش چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے پر وار کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ہر ایک کوئی اقتدار پر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو چاہتا ہے کہ یہ اقتدار سے باہر ہو جائے، اس کے لیے جھوٹ سچ ہر طرح کے داؤ پیچ اپنائے جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد ہی دراصل نفسیاتی الجھن پر رکھی گئی ہے کہ وہ کہیں پلٹنے نہ پائیں، وہ پلٹتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ عام انسانیت کا قطعی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی انقلاب آ جائے، اس سے معاشرہ سدھر جائے۔ معاشرے کو بگاڑنے کا انقلاب تو یہ لے آتے ہیں، معاشرے کو سدھارنے کا انقلاب نہیں لاتے۔ عملی طور پر اچھے اعمال کی طرف پلٹ جانا ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جیسا چل رہا ہے، جس طرح سے چل رہا ہے ایسے چلنے دو، اسی میں ہم حکمرانی کر لیں گے۔ تو یہ ایسے جو پلٹنے میں بھی اپنے نفسیاتی الجھن والی عمارت بنا رکھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمارتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا، تو بتا دو کہ اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ گے تو سوائے یہ کہ تم الگ کرو گے ان کا پلٹنا، ان کے پلٹنے کو تم ہی الگ کر سکتے ہو اقتدار سے، ان کی الہیت کو تم الگ کر سکتے ہو، تم اسے کاٹ سکتے ہو، جبکہ تم اللہ کی مکمل فرمانبرداری اختیار کر لو۔ اور ایسا کس لیے ہوا کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ اللہ کے احکامات علم پر مبنی ہیں، جہالت پر نہیں ہے، ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا گیا۔ دنیا میں آج جتنے قوانین نافذ ہیں سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا قانون کہیں نافذ نہیں ہے، اس لیے اس میں اپنے مفادات کے تحت تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آج کا حکمراں کل کے حکمرانوں کو گالی دے گا، اس کی خرافات اس کی غلطیاں نکالے گا، اس میں پھر اصلاح کرے گا، کل آنے والے پھر اس میں مزید اصلاح کریں گے، مزید اصلاح کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یوں صحیح ہے۔ اس طرح آئینی ترامیم پر ترامیم آتی رہتی ہیں، اور حالات سدھرتے نہیں، بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان سب کا مطمع نظر اپنی حاکمیت کو تحفظ فراہم کرنا، اللہ کی حاکمیت قائم کرنا نہیں ہے۔ تو جب تک اللہ کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے وہ بہترین معاشرہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بتا دیا اور اس کو سمجھایا بھی ہے۔ تو سوال جو یہ تھا اسی حوالے سے کہ کیا ایسی عمارت جو ایک گرنے والی کھائی کے گڑھے کے کنارے پر بنائی گئی ہے، تو کیا وہ لوگوں کو یہ فساد والی عمارت دوزخ کی طرف لے جائے گی یا آگ کی طرف لے جائے گی؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ فرما برداری کی جگہ ایسی بنائیں جو نقصان دہ نہ ہو، انسانیت کے مفاد میں ہو، وہاں کوئی گھایت لگا کر نہ بیٹھا ہو کہ جو یہ اللہ اور رسول کا ماننے والا، اللہ اور اس کے پیغام کا ماننے والا ہے، ان میں تفریق ڈال دی جائے، ان میں پھوٹ ڈال دی جائے، ان کو گھروں گھروں بنا دیا جائے، اور وہ یہ اعلان بھی کریں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ حالات سدھر جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل حلف تو اٹھا لیں گے، ان کا ارادہ صرف اصلاح کا ہے، لیکن وہ لوگ مزید تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ جگہ فرما برداری اختیار کرنا جہاں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے وہ بنیاد ڈالی جائے، اور ایسی عمارت جس کی بنیاد اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے، اپنی حاکمیت کا اعلان کرنا ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے کھائی کے کنارے ہیں کہ عمارت آپ بنائیں گے وہ گر پڑے گی اور وہ سیدھا بدحالی کے جلنے میں لے جائے گی۔ نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مانیں، ہدایت اللہ سے لیں، اللہ کے کلام مگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کریں، ظلم کرنے والی قوم نہ بنیں، بلکہ اللہ سے ہدایت لے کر ظلم سے باہر نکل آئیں۔ تو وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمارتیں اس طرح سے بن گئی ہے کہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اس سے زوال نہیں آئے گا، اور وہ پلٹنا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو یہ
تم ہی ان کو پلٹنے سے اس طرح سے الگ کر سکتے ہو۔ اللہ کے احکامات کی اتباع کر کے یاد رکھو کہ اللہ کا حکم علم پر مبنی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی نفسیاتی الجھن ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔